20واں پارہ ہے اور الحمدللہ 19ویں تراویح ہم نے جماعت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے ادا کی، اور اس میں آج ہم جس مبارک سورہ پاک کا خلاصہ پیش کریں گے وہ ہے سورۃ القصص۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ فرعون اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا۔ کچھ واقعات تو آپ سن چکے ہیں پچھلی نشستوں کے اندر۔ اس میں جو سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی سیاسی زندگی کو خاص طور پر بیان کیا اور وہ بہت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس سے آپ کو دنیا کا سیاسی مزاج بھی سمجھ میں آئے گا۔ یہ بھی حیرت انگیز بات ہے، بلکہ خوشگوار حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن مقدس نے سیاست کا عنوان بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی بیان کیا، بار بار بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مقدس میں کہ ہم تمہیں فرعون موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے متعلق ٹھیک ٹھیک آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں تاکہ اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو اس سے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ہم نے فرعون کو حکومت اور سلطنت دی تو فرعون مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا اور وہ سرکشی پر اتر آیا۔ دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو جب اقتدار، دولت اور مال ملتا ہے تو ان کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے بلکہ وہ مغرور ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ غرور کا، گھمنڈ کا، تکبر کا، سرکشی کا انجام بھیانک ہے۔ اسی لیے انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہماری چوٹیاں، ہمارے سر کے بال کسی کے ہاتھ میں ہیں، ہم کسی کے دست قدرت میں ہیں، کسی ایسی طاقت نے، ایسی قوت نے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس نے ہمیں پکڑ رکھا ہے، اور ایک نہ ایک دن کیے کی سزا جلدی یا دیر سے ضرور ملے گی۔ تب قرآن بیان کر رہے تو فرعون کا طریقہ یہ تھا، کیونکہ فرعون کے پاس دو گروپ تھے، دو گروہ تھے۔ ایک تو فرعون کی خود کی اپنی قوم تھی جسے قبطی کہا گیا ہے، فرعونی بھی آپ کہہ لیں اس کو، قبطی، یہ فرعون کی اپنی قوم تھی۔ اور دوسرے بنی اسرائیل، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب آپ بادشاہ تھے، آپ سن چکے ہیں تفصیل سے، تو مصر سے ہجرت کر کے، یہ شام سے ہجرت کر کے یہ لوگ مصر آئے تھے۔ مصر میں یہ بس گئے تھے، آئے تو تھے یہ لوگ چندی تھے، لیکن اولاد در اولاد در اولاد اللہ نے اتنی برکت دی کہ اب ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی۔ فرعون کو خطرہ تھا اس بات سے کہ اگر ان کی آبادی بڑھے گی تو میری حکومت کا تختہ یہ الٹ دیں گے، اور آبادی بڑھ رہی تھی، برکت تھی اس میں، بنی اسرائیل اولاد یعقوب بڑھتے ہی جا رہے تھے، لیکن ان کے اندر ایک کمی واقع ہو گئی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کے دور میں اللہ نے حکومت دی تو اولاد یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر نہ رہے،
ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا، جرائم کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، برائیاں کرنے لگے۔ آل پیمبر ہونے کے بعد بھی وہ پیمبر کی تعلیمات پر نہ رہے تو اللہ نے پھر ان سے حکومت کو چھین کر کسی اور کو دے دیا۔ دیکھیے حکومتیں یوں ہی نہیں چھینی جاتی، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم سے اس وقت تک کہ نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے۔ ہم لوگ بھی، مسلمان بھی پوری دنیا پر حاکم تھے۔ اس ملک ہندوستان میں کم و بیش 700 سال تک لگاتار مسلمانوں نے حکومت کی۔ 700 سال کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ 700 سال میں درجنوں بادشاہ آئے گئے، حکومت کی، لیکن پھر جب مسلمانوں کے حالات بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کسی اور کو حکومت دے دی۔ اور ابھی بھی حکومت اپنے پاس تو نہیں ہے، البتہ اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، نوازا ہے، تو ابھی بھی لوگ مغرور ہیں، سرکش ہیں، جرائم پیشہ ہے، جرائم کر رہے ہیں۔ تو حکومت چھین لی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب جو دولت بچی ہے وہ بھی چھین لی جائے۔ اس لیے اللہ اگر مال دے، دولت دے، مت بگڑو، جرائم مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ ابھی آپ آگے پڑھیں گے اسی قرآن میں جرم کا انجام، تکبر کا انجام، گھمنڈ کا انجام کیا ہے۔ تو فرعون نے یہ سوچا کہ یہ بنی اسرائیل بڑھتے جا رہے ہیں، آبادی ان کی بڑھ رہی ہے، ان کی آبادی کو روکنا چاہیے۔ تو آبادی کو روکنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے ہر گھر کے دروازے پر اپنی دائیاں مقرر کر دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں جتنے کے پیٹ میں شکم میں بچے ہیں، جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے محل میں بھیج دیا جائے، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے رہنے دیا جائے۔ تو اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ان کے ہاں بیٹے ہوں گے ہی نہیں تو ہوگا یہ کہ ان کی بیٹیوں کو ہم اپنی کنیزیں بنا لیں اور قبطیوں کے یہاں ایک خدمت گزار بن کر رہیں گے۔ مسلم آبادی کچھ مغرور لوگوں کو بہت کھٹکتی ہے، اسی لیے یہ کبھی کچھ لاتے ہیں، کبھی کچھ لاتے ہیں، اور بھولا بھالا مسلمان پلان سمجھ نہیں پاتا ہے کیونکہ آپ کی آبادی کم کی جا رہی ہے۔ بہت پہلے سے ایک نعرہ دیا جا رہا ہے ہم دو ہمارے دو، اس لیے کہ انہیں بہت تکلیف ہے آپ سے، آپ کا وجود ان سے دیکھا نہیں جاتا تو دنیا میں نعرہ دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں ہم لوگ ہم دو ہمارے دو والے لوگ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ جب تک دیتا رہے لیتے رہو، کوئی شرمانے کی بات نہیں۔ شرم زنا میں ہے، شرم اولاد کی پیدائش میں تھوڑی ہے، جسے شرم آتی رہے۔ اللہ جب تک دیتا رہے لیتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ کوئی ایسا بچہ دے جو آپ کے لیے قیامت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، روکو مت۔ اللہ کی عطا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، تو نہیں کچھ کر سکتے کم سے کم یہی کر دو کہ حضور کی امت بڑھ جائے۔ تو دیکھو حکمرانوں کی ذہنیت کسی بھی دور کا ہو کم و بیش ملتی جلتی ہے، حکمرانوں کی ذہنیت ملتی جلتی تھی۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو کاٹو، لڑکوں کو کاٹو، لڑکیاں رہنے دو۔ اور پھر اس کے بعد جو اس کی اپنی برادری تھی، قبطی برادری، وہ کہا یہ بھی درد سر بن سکتے ہیں، تو ان کی آبادی تو نہیں کاٹ سکتے کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ ان کو اس نے فرقہ واریت میں الگ الگ گروپ میں لڑا دیا کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو میری طرف توجہ نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے قوم جب لڑے گی تو اصل مدوں کی طرف کہاں توجہ ہوگی۔ تو حکمراں طبقے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ اپنوں کو الجھا دو، غیروں کی نسل کشی کرو۔
ایک کو مارتے رہو اور ایک کو لڑا لڑا کر کے حکومت کرتے رہو. یہ سیاسی ہتھ کنڈا قرآن نے فرعون کا بیان کیا. اب آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں بھی یہی حال ہوا. جب ہندوستان میں انگریز آئے تو چونکہ انگریزوں کا کوئی یہاں تو تھا نہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر وہ آئے اور کمپنی کے نام پر آ کر انہوں نے پورے ملک کو ہتھیا لیا اور پورے ملک پر ناجائز قبضہ کر لیا. تو چونکہ حکومت چھینی گئی تھی مسلمانوں سے، ہمارا جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، چھینی گئی تھی مسلمانوں سے، تو ان کو خطرہ یہ تھا کہ دوسری قوموں کا حال تو یہ کیا تھا کہ پہلے کسی کے پاس تھی، اب کسی کے پاس ہے، ہمارے پاس تو تھی نہیں کبھی. تو ان کو یہ لگا کہ مسلمان اٹھیں گے اور ہم سے چھین لیں گے، اور ہوا بھی یہی. 1857 میں جب انقلاب کی آواز بلند ہوئی، علماء نے بلند کیا، دلی کی جامع مسجد سے جب جہاد کا فتویٰ پڑھا گیا کہ انگریزوں کو نکال باہر کرو، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور انقلاب کی آواز بلند ہوئی اور انگریزوں کے قدم اکھڑ بھی گئے. علماء نے جو تحریک چلائی تھی 1857 میں ہندوستان کی آزادی کے لیے، انگریزوں کے قدم اکھڑ گئے تھے. چھپتے پھرتے تھے انگریز چھپتے پھرتے تھے، لیکن چند لوگوں کی غداری نے پورا جنگ کا نقشہ بدل دیا اور پورا پانسا پلٹ گیا. پھر لاکھوں علماء کو پھانسی دی گئی اور لاکھوں عوام کو پھانسی دی گئی. صرف دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درخت تھے اس پر جتنے علماء لٹکے ہوئے تھے ان کی تعداد 60,000 تھی. اتنے علماء مارے گئے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علماء یہ جو ان میں روح پھونکتے ہیں، حقیقت کی بات کرتے ہیں، انقلاب کی آگ یہی لگاتے ہیں. علماء مار دیے گئے بڑی تعداد میں. اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے الگ الگ مکاتب فکر پیدا کیے گئے. اب ان کے نام کیا کیا ہیں اب یہاں میں نہیں پڑھوں گا، اس کو آپ کو خود ہی پتا ہے بہت سو کے نام، لیکن اتنا ضرور پڑھ دوں گا حق کہنے کے لیے تاکہ تحقیق میں میرے نوجوانوں کو آسانی ہو. 1857 سے پہلے ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں میں 2 ہی فرقے تھے، تیسرا کوئی فرقہ ہمارے یہاں نہیں تھا. 2 ہی فرقے موجود تھے، ایک سنی اور دوسرا شیعہ. سنی اور شیعہ کے علاوہ کوئی تیسرا فرقہ نہیں تھا. اور یہ شیعہ بھی جو ہے وہ پہلے نہیں تھے. جس وقت اکبر کا الحاد اور بے دینی بڑھی تو اس نے ایران سے منگا کر کے یہاں پر شیعوں کو پھیلانے کی کوشش کی، ان کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن بہرحال وہ مٹھی بھری تھے، ہمیشہ سے بہت چھوٹی تعداد میں تھے. اکثریت اہل سنت کی تھی. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان، حضرت امیر خسرو کے دور کی بات ہے، کہ ہمارا ملک ہندوستان سنیوں کا ملک ہے. اور آپ نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا کہ یہاں کے اندر دریا میں، ہمارے ملک ہندوستان میں دریا میں جو مچھلی ہے وہ بھی سنی ہے. حضرت امیر خسرو نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا تھا کہ ہمارے ملک ہندوستان کے دریا کی جو، یعنی اپنا ذوق میں آدمی بات کرتا ہے، یعنی انہوں نے بتانا چاہتا کہ جو مسلمان ہیں یہاں سب سنی ہیں. تو بہت چھوٹی تعداد تھی شیعوں کی، اور چونکہ وہ ان کی مسجدیں الگ تھی، ان کی امام بارگاہیں الگ تھی، ان سے نہ شادیاں ہوتی تھی، نہ بیاہ ہوتا تھا، نہ رسم تھا، نہ رواج تھا، وہ الگ ہی رہتے تھے. سنیت کا غلبہ تھا. لیکن 1857 کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مسلمانوں میں فرقے پیدا کر دیے. میں اپنے جوانوں سے بس اتنا ہی کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، میرا درد یہی ہے کہ 1857 کے بعد جتنے پیدا ہوئے ہیں سب کو چھوڑو، کیونکہ یہ انگریزوں کے پیدا کیے گئے. ورنہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں، صرف علمی بات رکھنا چاہتا ہوں. ورنہ جس کو چاہیے وہ آ کر کے بات کر لے. 1857 کے بعد جو پیدا ہوا ہے، نہیں اس کے تار، اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، اس کے تار میں نے انگریزوں سے نہ ثابت کر دیا پھر کہیے گا. کسی کو 600 روپیہ انگریز دیتے تھے، علماء حق کو تو پہلے مار ڈالا، پھر اپنے ذہن کے علماء کھڑے کیے
کسی کو 600 روپیہ دیا جا رہا ہے، کسی کی کشتی سجائی جا رہی ہے، کسی کو شمس العلماء کا لقب دیا اور خطاب دیا جا رہا ہے، کسی کو برطانیہ کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ سب تھا، کسی کو سر کا خطاب دیا جا رہا ہے، یہ سب ہوا۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کی عوام فرقوں میں بٹ گئی، اور آج آپ دیکھ لیجئے لوگ بہت چین سے سو رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک محلے کو متحد کرنا مشکل ہے، کیونکہ ایک محلے کے اندر 72 فرقے موجود ہیں۔ کس کو بلائیے گا آپ؟ کہاں جائیے گا آپ؟ کس سے کہیے گا؟ بس یہی کہتا ہوں، رمضان شریف کا پیارا مہینہ ہے، ہر دور میں مسلم امہ کو اتحاد کی ضرورت تھی، اور اس دور میں زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے فرقہ واریت پہ لعنت بھیجو، اور 1857 کے بعد جتنی جماعتیں اور جتنے مکتبہ فکر پیدا کیے گئے سب کو جوتے کی نوک پہ مار دو، اور 1857 سے پہلے ہمارے بزرگوں کے جو عقائد تھے اسی عقیدے کی طرف پوری امت متحد ہو جائے۔ اور وہی عقیدہ تھا صحابہ اور اہل بیت کا، جو عقیدہ وہی عقیدہ تھا، وہی عقیدہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، وہی عقیدہ ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے، ورنہ انجام بھیانک ہے، نقصان بھیانک ہے، انگریزوں نے پیدا کیا تھا۔ تو یہ فکر حکمرانوں کی پرانی فکر ہے۔ فرعون نے اپنے گروپ کو، قبطیوں کو فرقوں میں بانٹا، اور بنی اسرائیل کو لڑکوں کو قتل کرنے کا پلان کیا۔ اب اسی میں قرآن یہاں یہ بیان کر رہا ہے، یہاں پر یہ بات آتی ہے، انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آئے، انہی دنوں موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں۔ قرآن کہتا ہے، دیکھیے کہ جب فرعون نے کمزوروں پہ ظلم کیا، یعنی بنی اسرائیل پر، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا اور ان کی عورتوں کو کنیز بنانے کی کوشش کی اور زمین پہ فساد بپا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے چاہا کہ فرعون سے حکومت چھین کر جس قوم پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو حکومت عطا کرے۔ یعنی کسی کی بھی چٹنگ بازی بہت دن تک نہیں چلتی، کسی کا بھی ظلم بہت دن تک نہیں چلتا، اللہ کے فیصلے اللہ نے فرمایا جس قوم پہ ظلم ہو رہا تھا ہم نے چاہا کہ ہم ان پہ احسان کریں اور فرعون کی حکومت چھین کے ان کو دے دیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ حکومت دینا چاہتا تھا، تو کوئی تو چاہیے تھا جو ان کی قیادت کرے، تو پھر اللہ نے قائد کی حیثیت سے حضرت موسیٰ کو پیدا کرنا تھا۔ جب اللہ نے حکومت دینا چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے، لیکن اس وقت یہ حالات ہو چکے تھے کہ ہر بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ کوئی اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، اور جن کے شکم میں بچے آ چکے تھے وہاں دائیاں کھڑی کر دی گئی تھی، فرعون کی وظیفہ خار دائیاں۔ پھر یہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس کی تفسیر میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کے شکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو الہام فرمایا۔ حالانکہ قرآن میں وحی کے الفاظ ہیں، لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ غیر نبی پر وحی نہیں فرماتا، تو اس کی تعویل کرتے ہوئے ہمارے علماء فرماتے ہیں یہاں وحی سے مراد الہام ہے، کہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ تو نے گھبرانا نہیں ہے اور تو نے پریشان نہیں ہونا ہے، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو چند دن دودھ پلا اور پلا کر کے اس کو دریا میں ڈال دے۔ دیکھو اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کے لیے کیسے انتظام فرماتا ہے۔ اپنا یقین اس میں آپ پختہ کریں، بہت مضبوط یقین کریں، کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، مرنے سے تو بے فکر ہو جائیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں مار سکتا۔ جب موت آئے گی بیٹھے بیٹھے کرسی میں بھی مر جاؤ گے، نہیں آئے گی موت پوری دنیا مل کے مارنا چاہے گی تو بھی نہیں مار سکے۔ اللہ نے اس جو دائی تھی نا
فرعون کی بھیجی ہوئی، اس کے دل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ جب پیدا ہوئے تو نورانی چہرہ دیکھا تو اس نے کیا کیا، بکری کا بچہ کاٹ پیٹ کے ہانڈی میں ڈالا اور لے جا کر کے کہہ دیا کہ یہ بچہ وہاں پیدا ہوا تھا، عمران کے گھر ہم لے آئے کاٹ پیٹ کے۔ وہ تو سب بے فکر ہو گئے۔ ادھر چند دن تک کے دودھ پلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کا نام مریم تھا، یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، کیونکہ دونوں مریم میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، سینکڑوں صدیوں کا فاصلہ ہے۔ اس لیے یہ حالانکہ نام بھی ملتے جلتے، یہ بھی مریم بنت عمران ہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو لوگوں کو اس میں مغالطہ ہوتا ہے، فرق بہت ہے، نام مل رہا ہے۔ تو جناب مریم بنت عمران جو موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن ہے، انہوں نے کہا اپنی والدہ سے کہ امی یہ بچے کو تو ہم نے چھپا لیا ہے، اگر یہ بچہ کٹتا تھا تو یہ اکیلے کٹتا تھا، لیکن اب اگر ہم نے چھپایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پکڑے جائیں گے تو تم بھی ماری جاؤ گی، ابا بھی مارے جائیں گے، میں بھی ماری جاؤں گی، دائی بھی ماری جائے گی، یہ بچہ ہی مارا جائے گا، اب کیا کروں؟ تو کہا میں ایک صندوق لاتی ہوں لکڑی کا بنا کے، اس میں ڈال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دل میں بانٹ ڈالا کہ صندوق میں ڈال دیں۔ آپ نے صندوق میں ڈالا، اور صندوق میں ڈال کر کے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں تیرا بیٹا تجھے واپس لوٹاؤں گا، تو مجھ پہ بھروسہ رکھ، بھروسہ رکھ، میں تیرا بچہ تجھے واپس لوٹاؤں گا اور بہت اچھے سے لوٹاؤں گا۔ تو آپ نے وہ صندوق بند کیا، اور صندوق بند کرنے کے بعد آپ نے اسے لے جا کے دریا میں ڈال دیا۔ جب آپ دریا میں ڈال رہی تھی وہ صندوق لے جا کر کے، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہا مولا تیرے حکم پر میرا بچہ میں صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال رہی ہوں۔ میں اس بات کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ جو چیز دریا میں چلی جاتی ہے اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، لیکن میرا ایمان یہ بھی ہے کہ جو چیز تیرے سپرد اور تیرے حوالے کر دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ میں اپنا بچہ تیرے سپرد کرتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی دریا میں ڈال کر کے واپس آئی۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو دریا میں ڈال رہی ہوگی تو اس کے دل پر کیا گزرا ہوگا، کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ والوں کا حال یہی ہوتا ہے، اللہ نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، انجام کچھ بھی ہو۔ اور یقین کتنا مضبوط تھا، بس بات یہی ہے، یقین، اللہ کی ذات پہ یقین۔ جس کا یقین جتنا مضبوط ہے وہ اللہ کا اتنا قریبی ہے، اس کے کام اتنے جلدی بنتے ہیں جس کا یقین مضبوط ہے۔ تو آپ نے جیسے صندوق کو ڈالا، فرعون کے محل کے اندر دریا سے ایک محل میں جو ہے نہر کاٹ کر جو ہے وہ محل میں لے جائی گئی تھی دریا سے، چونکہ بادشاہ تھا وہ، تو اس نے اپنے محل میں ایک نہر لے کر کے گیا تھا۔ جب لہروں پر وہ صندوق چلا تو فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ، حضرت آسیہ کے ساتھ اپنے محل کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس صندوق کو دونوں نے آتے دیکھا تو ایسا لگا صندوق دور سے بہہ کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ صندوق کو جیسے ہی انہوں نے اٹھایا تو کھولا، اللہ فرماتا ہے کہ بہت خوبصورت بچہ، حسین و جمیل بچہ صندوق کے اندر نظر آیا۔ فرعون نے فوراً کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے ہمارے تخت کو اور ہماری حکومت کو ختم کر دینا ہے، اور میں اسے ضرور قتل کروں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کی بیوی بول پڑی کہ میرے سرتاج، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، شاید یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس سے پہلے کہ فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پہنچیں، اللہ کے انتظامات، اس کا کرم دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں کہ فرعون جیسے کافر کے گھر میں آسیہ کو پہنچایا جا رہا ہے۔ موسیٰ بعد میں آئیں گے، پہلے آسیہ پہنچ رہی ہے انتظام کے لیے۔
بھئی اگر آسیہ جیسی نیک عورت نہ ہوتی، فرعون جیسی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہاں کاٹ ڈالو اس کو، لیکن نرم دل والی، نیک دل والی خاتون کو پہلے پہنچایا، بیوی بنا کر پہنچایا۔ یہ اللہ کی حکمتیں۔ تو آسیہ نے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، فرعون مان گیا بات کو۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو اولاد نہیں ہو تو اس کو پھر دوسروں کی بھی اولاد کا درد نہیں ہوتا۔ وہ جو بچوں کو کٹوا رہا تھا تو اس کو اولاد ہی نہیں تھی، اور جس کی اولاد ہوگی اس کو اولاد کا درد ہوگا، جسے اولاد ہی نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں آج کل کے بھی حالات، اولاد ہی نہیں ہے تو ان کو بھی کسی کا درد ہی نہیں ہے نا۔ اگر اولاد ہو تو دوسروں کو بھوکا دیکھ کر کے اپنی اولاد کی بھوک یاد آئے، اولاد ہو تو دوسروں کو پیاسا دیکھ کر اپنی اولاد کی پیاس یاد ہے، لیکن نہ ان کی اولاد ہے، نہ یہ اس قابل بھی ہیں۔ یہ فرعون ہے دوسرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے انداز ہیں۔ قدرت انسان دیکھ کر کے جو ہے وہ سزا کا تعین کرتے نا، جرائم دیکھ کر سزا کا تعین کرتے۔ تو اس فرعون کو بھی اولاد نہیں تھی، اور یہ دنیا کے فرعونوں کا بھی آپ دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے جیسے سب ملتے جلتے ہیں۔ قرآن پڑھتے جائیے، حالات دیکھتے جائیے۔ میں کسی کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، آپ پہنچ رہے جہاں تک آپ پہنچ سکتے، دنیا کے حالات مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے۔ تو بیوی نے کہا تو یہ مان گیا، اور ماننے کے بعد جب گود میں لیے تو فکر ہوئی کہ بچے کو دودھ کیسے پلائیں، اس لیے کہ فرعون کی بیوی تو چونکہ ماں نہیں بنی تھی، اس لیے وہ تو دودھ پلا نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پھر فرعون نے دائیاں بلائی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے حرام کر دیا موسیٰ پر ان دائیوں کا دودھ۔ موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، فرعون پریشان ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے کہ اس کی ماں بے چین ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان نے آ کر کے کہا اے موسیٰ کی ماں، تو نے تو دریا میں ڈال دیا اللہ کے کہنے پہ، وہ تیرا بچہ تو اب مر ہی جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تو جا ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ادھر یہ بھی بے چین ہوئی کہ چلو میں بھی اس کے پیچھے بھاگوں اور جا کر کہوں میرا بچہ دو، میرا بچہ دو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی ہمت بندھا دی اور اس کو روک دیا یہ کام کرنے سے، کیونکہ وہاں جا کے میرا بچہ کہتی تو پھر بچہ تو قتل ہی ہونا تھا، اور شیطان تو جھوٹا ہے ہی، مکار ہے ہی، اس نے کہا وہ تو قتل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے کہا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی ہمت بندھائی، کہ حوصلہ دیا اس کو کہ تو نے نہیں جانا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب دیکھا کہ موسیٰ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے، چونکہ ماں بیٹے کو ملانے کے لیے کوئی بہانہ اور کوئی واسطہ تو چاہیے، اگر ان دائیوں کا دودھ پی لیتے تو پھر ماں سے ملاقات کیسے ہوتی؟ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ساری دائیوں کا دودھ اس پر حرام کر دیا۔ پھر مریم بولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، کہ میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں کہ یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ جو بچے بہت نظیف اور نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں جو کسی کا دودھ نہیں پیتے، وہ ایسی دائی ہے کہ اس کا دودھ پی لیتے ہیں، اور بڑی شفیق اور مہربان ہے، وہ ایسے بچوں کی بہت پیار سے پرورش کرتی ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ لے آ، ہم تجھے بھی انعام دیں گے، اگر ہمارے بچے نے دودھ پی لیا تو تجھے بھی انعام دیں گے، اس کو بھی بہت انعام دیں گے۔ تو پھر حضرت مریم موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی گئی، چلو، کہا چلو امی فرعون نے بلایا ہے۔ اب یہ آئی تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بے چین ہو گئی، تڑپ گئی۔ فرعون نے اٹھا کر کے گود میں دیا، موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور ماں کا دودھ پینے لگے۔ پھر اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، موسیٰ کی ماں دیکھ، ہم نے وعدہ کیا تھا نا کہ تیرا بچہ تجھ سے ملائیں گے، ہم اسی طریقے سے ملایا کرتے ہیں، اور جو چیز ہماری امان میں دی جاتی ہے ہم اس کو اسی شان کے ساتھ واپس کیا کرتے ہیں۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ دودھ پی رہے ہیں تو کہا کہ اب آپ ہمارے محل میں رہو، آپ ہمارے محل میں رہو، ہم آپ کو پیسہ خرچہ سب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے کہا نہیں، ہم آپ کے محل میں نہیں رہ سکیں گے، آپ ہمیں ہمارے گھر بھیج دو، اگر اجازت دو تو
ہم بچے کو دودھ پلاتے وقت آ جایا کریں گے یا بچے کو لے جایا کریں گے. تو اسی بہانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لے جاتی تھی اور دودھ پلا کر لاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کی عمر بڑی ہو گئی. حالانکہ ابھی جب دودھ پی رہے تھے تو اسی ایام میں ایک واقعہ اور پیش آیا. ہوا یہ کہ ایک دن فرعون نے بہت پیار سے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑی اور زوردار تماچا اس کے چہرے پہ مارا. تو غصے میں آیا. اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت ختم کرے گا. تو آسیہ نے کہا کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, انہیں کوئی فرق, دوست و دشمن میں کوئی تھوڑی سمجھ ہوتی ہے. ایسا مت کر, یہ تو آگ اور جو ہے وہ پیسوں میں آگ اور یاقوت میں آگ اور جواہرات میں کوئی فرق نہیں کر پاتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے پھر میں امتحان لوں گا. تو یاقوت بھی سرخ ہوتے ہیں, لال ہوتے ہیں, آگ بھی لال ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب دودھ پینے کے زمانے میں تھے تو دونوں چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی. کہا اگر یہ بچے نے یاقوت میں ہاتھ ڈالا تو سمجھ جاؤں گا کہ یہ وہی بچہ ہے, میں اس کو قتل کر دوں. اور آگ میں ہاتھ ڈالا تو پھر بچہ تو بچہ ہی ہے. تو جب دونوں چیزیں رکھی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو آپ اگرچہ ابھی تک آپ کو نبوت دی نہیں گئی تھی لیکن بہرحال وہ صلاحیتیں تو تھی, قدرت کا انتخاب تھے آپ. تو آپ نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو فوراً جبریل آ گئے علیہ السلام اور انہوں نے وہ ہاتھ یاقوت سے ہٹا کر کے آگ میں ڈال دیا. تو آپ نے آگ اٹھایا اور آگ اٹھا کے منہ میں ڈالی, کیونکہ بچوں کو آپ کوئی بھی چیز دیں تو وہ کوئی چیز ہو اٹھا کر کے منہ میں, تو آپ نے آگ اٹھائی منہ میں ڈال دیا تو آپ کی زبان جل گئی اس کی وجہ سے. تو زبان جلنے کی وجہ سے آپ کی فصاحت پر اثر پڑ گیا تھا. ابھی آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. اس کا تذکرہ تو سورہ طٰہٰ میں بہت تفصیل سے ہے, وہاں ہم نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ ہم سورہ کہف ان دنوں بیان کرنا چاہتے تھے اور کر رہے تھے. یہاں وہ واقعہ پھر آیا ہے تو اس لیے اس کو بھی جوڑ رہے ہیں یہاں. تو بچپنے سے آپ کی فصاحت پر کچھ اثر ہو گیا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی, لیکن میں انبیاء کے متعلق تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ بہت محتاط ہم چلیں, کیونکہ ہمارا مذہب اور مسلک ہی عشق, محبت اور ادب پر مشتمل ہے. ہم جتنے محتاط الفاظ کا انتخاب کر سکتے ہیں اپنی بساط بھر کرتے ہیں, پھر بھی ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے کیونکہ بارگاہ بڑی ہے. اگر کوتاہی ہو جائے تو میرا اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ سب کو بھی معاف فرمائے. پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو پھر ہوا یہ کہ جوانی میں جب آپ پہنچے تو جوانی کی اس میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے, لوگ سو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے مصر میں. تو ایک قبطی اور بنی اسرائیل کا دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا, چلم چاٹ کچھ ہو رہی تھی. اور یہ رہا تھا کہ جو وہ بنی اسرائیل کو قبطی مجبور کر رہا تھا کہ یہ جو لکڑیوں کا گٹھا ہے یہ اٹھاؤ اور میرے گھر پہنچاؤ. وہ نہیں بول رہا تھا تو اس نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا, کیونکہ حکومت ان کی تھی تو دادا گیری بھی ان کی چلتی تھی. یہ بیچارے لوگ جب وہ ظلم سہتے تھے تو مار پیٹ ہوئی. تو انہوں نے پکارا کہ جانتے تھے وہ بنی اسرائیل کہ یہ بہت انصاف پسند ہے, حالانکہ رہتا انہی کے محل میں, یہ جوان فرعون کے محل میں رہتا, لیکن انصاف پسند آدمی ہے. بنی اسرائیل کی مظلوموں کی ہمدردی ہے اس کے دل میں. وہ کہا موسیٰ میری مدد کرو. تو آپ آئے تو دیکھا کہ کیا ہوا, تو کہا کہ یہ مجھے مار رہا ہے, مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مار دیا. اب آپ اس کو مار ڈالنا نہیں چاہتے تھے, اس کو یعنی کہ تنبیہ کرنے کے لیے مکہ مارا, اور جیسے ہی مکہ مارا تو مکے کا اثر یہ ہوا کہ وہ گرا اور مر گیا. اور گرا اور مر گیا, چونکہ رات کا واقعہ تھا تو وہ آئی گئی بات ہو گئی. اور بنی اسرائیل بھی چپ رہا, حضرت موسیٰ بھی خاموش رہے. لیکن آپ نے اللہ سے عرض کی مولا میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا, وہ مر گیا, مکے سے میرے مر گیا. ایسا ہوا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آدمی کرنے کچھ جاتا ہے, ہو کچھ جاتا ہے, اس کو ڈرانا تھا, دھمکانا تھا تو ایک مکہ مارا. حالانکہ ایک مکے میں آدمی ابھی آج بھی نہیں مرتا, آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مکے میں آدمی نہیں مرتا, لیکن اب ہو گیا تو کیا کریں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں فوراً عرض کی کہ مولا مجھے معاف فرما دے, یہ کیا ہو گیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا کہ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی نیت نہیں تھی۔ اب یہ جو بنی اسرائیل میں سے تھا یہ تھوڑا لڑاکا آدمی تھا، کسی سے بھی الجھ جاتا تھا۔ تو دوسرے دن کیا ہوا، دوسرے دن پھر یہ کسی سے لڑ رہا تھا تو پھر اس نے پکارا موسیٰ دیکھو یہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ تو آپ نے ڈانٹا کہ تو لڑتے ہی رہتا ہے کیا سب سے؟ اور یہ ڈانٹ کر کے جب آپ بڑے آگے تو اس کو ایسا لگا کہ شاید حضرت مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت آپ نے تو کل اس کو مکہ مار کے قبطی کو قتل کر ڈالا تھا، آپ کے مکے میں تو اتنی طاقت ہے، مجھے بھی قتل کرو گے کیا؟ اب یہ بات اس کے منہ سے جو چھپی تھی وہ نکل گئی۔ وہ چھپی ہوئی بات جب نکل گئی تو پورے شہر میں چرچا ہو گیا کہ وہ جو قبطی مرا نا تو اس کو قتل موسیٰ نے کیا علیہ السلام۔ تو اب وہاں محل میں اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام پہنچتے یہ منصوبہ بننے لگا کہ موسیٰ آئے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو ایک شخص ہمدرد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے آ کر کے کہا کہ موسیٰ محل میں تمہارے قتل کا پلان بن رہا ہے، اب جب آپ محل میں آؤ گے تو شہزادہ کی حیثیت آپ کی نہیں رہے گی، آپ کو تو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہی بات ہو رہی کہ یہ وہی ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے، قتل کرو اس کو۔ اب حضرت آسیہ کی بات بھی نہیں سنی جا رہی تھی۔ یہاں حضرت آسیہ کا ذکر کر کے میں مکمل کر دوں بات کو اس اعتبار سے، پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر اور نیک اور پاک دامنی پر آسیہ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ اور بعض ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آسیہ کو بھی جنت میں جب داخل فرمائے گا تو حضرت آسیہ جنت میں حضور کے نکاح میں دی جائے گی اور وہ جنت میں حضور کی بیوی بنے گی، چونکہ اس کا جو شوہر تھا وہ تو جہنم میں جائے گا، تو حضرت آسیہ حضور کے نکاح میں دی جائے گی اور حضور کی بیوی بننے کا شرف حضرت آسیہ کو نصیب ہوگا۔ دیکھو اچھے کام کا صلہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، مصر میں تو میرے لیے جگہ تنگ ہو گئی، محل میں پلان بن رہا ہے قتل کرنے کا۔ تو آپ نے سوچا کہ میں نے سنا ہے کہ مدین میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد رہتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اولاد ابراہیم تھے، وہ لوگ بھی اولاد ابراہیم تھے، تو آپ نے سوچا کہ مدین قریب بھی ہے اور وہاں فرعون کی حکومت کا اثر بھی نہیں ہے، حکومت کسی اور کی ہے، تو وہیں مدین چلتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بالکل جوان تھے، جسم مضبوط تھا، بہت طاقتور بھی تھے، تو آپ جو ہے وہ پھر سوچا کہ راستہ کیسے پتا کروں، کیا کروں، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ مدین کی طرف چل پڑے۔ جب مدین گئے تو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہاں پر کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں شعیب علیہ السلام کے واقعے میں اس کو عرض کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، صرف اشارہ دے کر کے واقعے کی کڑیاں ملا کر ہم اصل واقعے تک پہنچتے ہیں جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ تو وہاں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، دو لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر کے کھڑی ہوئی تھی، تو سب لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا نہ گیا، ان لڑکیوں سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں یہاں کھڑی ہو؟ تو کہا کہ جب تک یہ پلاتے رہیں گے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، تو اس لیے ہم کھڑی ہوئی ہیں کہ ہم بھیڑ میں کیسے گھسیں، مردوں کی بھیڑ ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ ان کی بھیڑ کو چیرا اور چیر کر ان کی بکریاں بلائی اور ان کا پانی پلایا، نکال کے دیا، آپ تھکے نہیں۔ تو جب یہ لوٹی گھر تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج تم جلدی کیسے آ گئی؟ تو دونوں نے کہا کہ ایک جوان ہے بہت طاقتور قوت والا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی نکال کر کے دیا اور بکریوں نے جلدی پیا، اس لیے جو ہے وہ ہم جلدی گھر آ گئی۔ وہ تو گھر چلی گئی لوٹ کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سوچتے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب میں کیا کروں، کوئی میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، جان پہچان والا بھی نہیں، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ تو اللہ سے انہوں نے عرض کی، قرآن بیان کرتا ہے کہ مولا میں تو مسافر ہوں، تنہا ہوں، اکیلا ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، اب تو ہی کرم فرما، تو ہی راستے نکال دے۔
تو ادھر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب ان کو کہنے لگی کہ بابا وہ بڑا نیک ہے اور مضبوط ہے، طاقتور ہے، مظلوموں کی مدد کرتا ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ سب سنا تو یہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا ایک کام کرو، جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ۔ قرآن مقدس حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کا یہاں ذکر کر رہا ہے، اس کے الفاظ دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب شعیب نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ میرے پاس، تو شعیب کی بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں تھیں۔ شعیب کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی شرمتے ہوئے اور جھجکتے ہوئے آئی اور کہا چلو تم کو میرے ابا بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب شعیب علیہ السلام کے گھر کا ماحول قرآن بیان کر رہا ہے۔ ان کی بیٹیاں بے باک نہیں تھیں، اجنبی مرد کو جب چونکہ ان کو بیٹا بھی نہیں تھا، کوئی اور غلام اور کنیز بھی نہیں تھی کہ اس کو بھیجتے، تو بیٹی کو ہی بھیجنا پڑا۔ تو جب وہ اجنبی مرد کو بلانے کے لیے آئی تو اس نے دوپٹے کا آڑ کیا، شرمتے ہوئے جھجکتے ہوئے کہا کہ چلو تم کو میرے ابا بلاتے ہیں۔ یعنی وہ بیٹیاں تھیں، بے باک نہیں تھی، جیسے آج کل بے باکی کا ماحول ہے، کسی سے بھی منہ لگو، کسی سے بھی منہ چلاؤ، کسی سے بھی بات کرو، تربیت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ صورتحال ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد سامنے سے آ رہا ہو اور عورت کوئی سامنے سے جا رہی ہو، راستہ چھوٹا ہو، مرد رکے گا، عورت نہیں رکے گی۔ یہ صورتحال زیادہ تر، سب کی بات نہیں کرتا، زیادہ تر۔ اور پہلے ہوتا یہ تھا اگر سامنے سے مرد آ رہے اور عورت آ رہی ہو، راستہ بڑا بھی ہو تو عورتیں سائیڈ ہو جاتی تھی، بھئی مردوں کو گزر جانے دو۔ یہ صورتحال تھی پہلے۔ تربیت کا فقدان ہے، حالات بدل گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جھجکتے ہوئے آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ چلو تم کو میرے ابا بلاتے ہیں۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بلایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں بلاتے تمہارے ابا؟ تو کہا ہمارے ابا بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا وہ اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں، کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں، آپ چلو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اجرت لینے والا آدمی نہیں ہوں، میں نے تو تم پہ رحم کر کے کام کر دیا، لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ بھئی وہ ایک بزرگ ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ نبی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، تو ان کی زیارت کر لیتے چل کے۔ جب آپ تشریف لائے تو آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کھانا پیش کیا اور کہا کہ اے جوان یہ کھانا کھا لو، کیونکہ تم نے میری جو ہے وہ بیٹیوں کی مدد کی ہے تو تم اس کا معاوضہ لے لو، کھانا کھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیغمبروں کی اولاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں پیغمبروں کی اولاد میں سے ہوں، اولاد ابراہیم میں ہوں۔ ہم لوگ جب کسی پہ احسان کرتے ہیں تو اس کا بدلہ نہیں لیتے، ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے، اس لیے جو ہے میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو تب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک، یہ کھانا جو ہے وہ آپ بطور معاوضہ نہیں بلکہ اجرت کے طور پہ نہیں، بلکہ چونکہ ہم بھی پیغمبر کی اولاد میں سے خود بھی پیغمبر ہیں تو آپ اجرت کے طور پہ نہیں، ہمیں مہمان نوازی کا حکم دیا گیا ہے اور آپ ہمارے مہمان ہیں تو کھا لو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کھانا کھا رہے تھے تو شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے اپنے باپ کے کان میں کہا ابا ہمیں کوئی مضبوط دیانت دار ایماندار کوئی آدمی کی نوکر کی ضرورت ہے، اور اس میں ساری خوبیاں ہیں، یہ نیک بھی ہے، قوت والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، نڈھر بھی ہے، بے باک بھی ہے، اور اس پر یہ کہ یہ بڑا پرہیزگار اور امانت دار بھی ہے، ہم اس کو نوکر رکھ لیتے ہیں اپنے یہاں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹی کی یہ بات پسند آئی تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ میرے یہاں رہ جائیں تو اب آپ نے نوکر نہیں کہا، انداز دیکھو، پہچان لیا فوراً کہ کوالٹی کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ میرے یہاں 8-10 سال رہ جائیں تو میں اپنی ایک بیٹی تم سے بیاہ دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم کو میرے گھر میں رہنے میں آسانی ہوگی، چونکہ اب تم میرے داماد بن جاؤ گے تو 8-10 سال لیکن تم کو میرے پاس رہنا پڑے گا کیونکہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، اور تیار ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے،
اور تقریباً 8-10 سال رہے بھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے، محنت کرتے رہے۔ پھر آپ کو 8-10 سال کی جب مدت مکمل ہو گئی تو آپ کو خیال آیا کہ اب میں نے واپس مصر چلے جانا چاہیے۔ 8-10 سال کا عرصہ بیت گیا، والدہ سے بھی ملاقات اور رشتہ داروں سے ملنا جلنا، بنی اسرائیل کے حالات کیا ہیں، تو آپ نے جو ہے کہا کہ اب میں چلا جاتا ہوں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی مراد سے تھی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی چلے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب چلے تو سخت سردی تھی، تو سردی میں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے کہا سردی بہت ہے، آپ مجھے تھوڑی سی آگ لا دیں تاکہ میں آگ تاپوں۔ ادھر وہ آگ لانے کے لیے گئے، ادھر جب جاتے جنگل میں تو آگ ہی نظر آتی، جیسے قریب جاتے تو وہ آگ دور ہو جاتی۔ بالآخر آپ درخت کے پاس گئے تو درخت سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، اور پھر اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پہ رکھ۔ تو پہلی مرتبہ جب آپ نے اپنا عصا زمین پہ رکھا تو وہ خوفناک اژدہا بن گیا، لہرنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، آپ نے منہ پھیرا اور دوڑ کر جانے لگے کہ یہ تو اژدہا بن، ڈر گیا۔ اللہ نے فرمایا، پھر آواز آئی واپس مت جا، پلٹا، ڈر مت، اس کو اٹھا۔ پھر آپ نے اس کو اٹھایا تو پھر وہ لکڑی بن گیا۔ جب لکڑی بن گیا تو پھر فرمایا اپنی بغل میں ہاتھ ڈال، تو بغل میں ہاتھ ڈالا، نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ ید بیضا ہے، پریشان مت ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا اب تو فرعون کے پاس جا، اور فرعون کے پاس جا کر اس کو ڈرا، اس کو منع کر کے وہ سرکشی نہ کرے اور وہ ظلم نہ کرے بنی اسرائیل پر، اور اس کو میری وحدانیت کی دعوت دے، میری وحدانیت کی دعوت دے کہ اللہ ایک ہے، تو خدا نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں تو قتل کر کے آیا تھا ایک آدمی کو، اور وہ میرے قتل کے در پہ ہے، اب میں وہاں جاؤں گا تو مجھے قتل نہ کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا مجھ سے زیادہ اچھی زبان میں بات میرا بھائی ہارون کر لیتا ہے، اس کے اندر فصاحت زیادہ ہے، تو اس کو میرا وزیر اور میرا ساتھی بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر کے جائیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ہارون کو تیرا ساتھی اور وزیر بنا دیا، اور تم دونوں مل کر جاؤ۔ اور جا کر لیکن پھر دیکھو، یہ اللہ نے فرمایا جب فرعون کے پاس جانا، اور چونکہ آپ کے مزاج میں تھوڑا جلال تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال تھا، تو اللہ نے فرمایا جب فرعون کو تم میری طرف بلانا کہ اللہ ایک ہے، تو خدا نہیں اللہ خدا ہے، تو اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا، اس کو نرم لہجے میں سمجھانا۔ دیکھو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہمارے سامنے بڑے سے بڑا مجرم ہو، ایک مبلغ کو، ایک عالم کو، ایک اصلاح کرنے والے کو چاہیے کہ کسی کو بھی سمجھاؤ تو نرمی سے سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ڈانٹ ڈپٹ کرو گے، اگر آپ بولو گے چل نکل تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تو وہ تو اتارنے والا بھی بولے گا جا تیرے سے کیا کرنا ہے کر لے، میں تو پہنوں گا، تو ہوگا نا۔ اس سے آستین چڑی ہے، پینٹ کے پیچے فولڈ ہے، تو تجھے سمجھتا نہیں یہ سب کیا کر رہا ہے؟ ارے اللہ کے بندوں کو نرمی سے سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ گے تو بات اثر کرے گی نا، غصہ نہیں دکھاؤ۔ فرعون جیسے کو کے پاس بھیجا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرا اس کو نرمی سے سمجھا، نرمی سے۔ یہ بات آپ کو بھی کہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کوئی بات نصیحت کرو، نرمی سے کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ڈانٹیں گے نہیں، جب تک کام نہیں۔ ہاں کبھی کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، کبھی کبھی سخت بھی ہونا پڑتا ہے، جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر ڈانٹے کام نہیں بنتا، بغیر سختی کے کام نہیں بنتا، لیکن وہ بات کا اسٹیپ ہے، پہلے نرمی سے۔ یہاں نرمی کی بات آئی تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ کوئی غلطی کرتا، وہ آ کر کے کھڑے رہتا، حضور ادھر رک کرتے، غلطی کرنے والا ادھر ہوتا اور حضور کا رخ ادھر ہوتا، اور فرماتے اس قوم کا کیا حال ہوگا جس قوم میں ایسی غلطی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو غلطی کرنے والا سمجھ جاتا بات مجھے کہی جا رہی۔
ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے ایسا ہو گیا کہ جمعہ کی نماز میں آپ لوگوں کو فلانتے بعد میں آئے اور صفیں چیرتے ہوئے آگے آگے نماز ہو گئی تو اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا دیکھو انداز کیا اصلاح کا انداز. میں ابو ہریرہ کیا تو نے جمعہ نہیں پڑھی؟ تم نے جمعہ نہیں پڑھی؟ اس کی رسول اللہ میں نے آپ کی ابتدا میں تو جمعہ پڑھی, آپ ہی کے پیچھے پڑھی. پھر تھوڑی دیر بعد کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے تو نے جمعہ نہیں پڑھی؟ آقا میں نے آپ ہی کی ابتدا میں جمعہ پڑھی, پھر تم نے جمعہ نہیں پڑھا. حضور کیا غلطی ہو گئی مجھے بتا دیں. سمجھ گئے. آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ تم صفے چیر کر کے آگے آ رہے تھے. جو صفے چیر کر کندھے پھلانگ کر آتا ہے وہ جہنم کی آگ کو پھلانگ کر آتا ہے. دیکھو اصلاح کا انداز کیا طریقہ تھا. ایک شخص مسجد میں پیشاب کرنے لگا, مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے. حضور نے فرمایا رکو 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 مت کرو, ایسا مت کرو. پھر اس کو پیشاب کرنے دیا اور جو مارنے کے لیے دوڑے تھے ان کو کہا کہ پانی لاؤ اور اس کو دھو دو. اس کو بولا ادھر آ, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں. اس کو ایسے سمجھا. ہمیں بھی لوگوں کو اچھے سے سمجھانا چاہیے اور ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈانٹنے سے, لڑنے سے, جھگڑنے سے, لہجہ تلخ کرنے سے کام بننے کی بجائے بگڑ جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب چلے. جب وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے وہی معجزہ بتایا, لکڑی والا, عصا والا اور ید بیضا. تو پھر آپ نے فرعون کو کہا کہ فرعون تو خدا نہیں ہے بلکہ میرا اللہ خدا ہے, الہ میرا اللہ ہے. تو اس نے یہ کہا, کیسا بدبخت تھا نالائق, اس نے کہا کہ میرے علاوہ تو زمین پہ کوئی خدا نہیں ہے. پھر وہ کہنے لگا حامان کو, حامان اس کا وزیر تھا, کہنے لگا کہ تم نے دیکھا میرے علاوہ کوئی خدا؟ وہ تو اس کا چمچہ ہی تھا. تو اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. تو کہا دیکھو ڈھونڈو موسیٰ کے خدا کو, زمین پہ کہیں دکھتا ہے. موسیٰ کا خدا زمین پہ تو نہیں دکھتا. اور پھر اس نے حامان سے کیا کہا, ایک کام کر, بہت بڑا محل بنا اور بہت بڑا مینار بنا. تو زمین میں تو موسیٰ کا خدا ہے نہیں, دکھتا نہیں معاذ اللہ. تو ہم بہت بڑے مینار پہ چڑھ کر آسمان میں دیکھیں گے کہ موسیٰ کا خدا ہے کہ نہیں ہے. اگر ہوگا تو نظر آئے گا, نہیں ہوگا تو نظر نہیں آئے گا. دیکھو قوم کو بیوقوف بنانے کا طریقہ حکمرانوں کا, یعنی کہ وہ محل, اب وہ محل بنا یا نہیں بنا, کب بنے گا اور کیا بنے گا. محل ایک دو دن میں تھوڑی بنتا ہے, محل مینار بنے گا ایک دو دن میں تھوڑی بنے گا. تو اس نے قوم کو بیوقوف کیسے بنا کہ بھئی یعنی اتنی جلدی ان کی بات سن کر کے عمل نہیں کرنا, ابھی ہمارا معاملہ سب پروسیجر میں ہے اور ہم تحقیق میں لگے ہوئے ہیں, موسیٰ کے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب جب بھی لوگ آ کر کہیں گے کہ بھئی بتاؤ موسیٰ کا خدا ملا, کہا تو ابھی تو محل بنے گا, ابھی تو عمارت تعمیر ہوگی, پھر ہم چڑھیں گے, پھر دیکھیں گے, پھر دکھے گا نہیں دکھے گا تب تمہیں بتائیں گے. قوم کو بیوقوف بنانے کا یہ, حالانکہ وہ محل بنا ہی نہیں آخری تک. وہ محل نہیں بنا, نہ وہ مینار تعمیر ہوا, کبھی نہیں ہوا, وہ ہونا بھی نہیں تھا. لیکن بس یہ کہ تو اس نے کہا کہ میرے سوا معاذ اللہ کوئی خدا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دلیل بھی دی اور پھر بعد میں وہ واقعہ پیش آیا جس میں 70,000 جادوگر ایمان لائے, وہ میں بیان کر چکا ہوں, اس کو پھر ریپیٹ نہیں کرتا. لیکن پھر یہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر یہ ہوا کہ موسیٰ کے سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر معاذ اللہ اس نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. پھر اللہ فرماتا ہے آخر ہم نے پھر جب اس نے نہیں مانا موسیٰ کی بات کو اور اس نے الگ الگ باتیں شروع کر دی, تو پھر ایک دن آیا کہ ہم نے فرعون کو اور اس کی پوری قوم کو دریا کے اندر ڈبا دیا, دریا میں غرق کر دیا. اور وہ غرق ہونے والا واقعہ بھی میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کسی محفل میں, شاید ہماری محفل میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب نکلی, وہ سامری وغیرہ کا جو ذکر آیا تھا تب میں نے اس کو تفصیل سے بتا دیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا ان کے ہٹ درمی, ان کے ظلم کی وجہ سے. اور جو خاص بات آئی ہے جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے
ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا ہے اور ڈبا دیا ہے، یہ ان کے ظلم کا انجام تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور ہم ان پر آخرت میں بھی لعنت کریں گے اور وہ قیامت تک ملعونوں میں شمار ہوں۔ یہ ظلم کا انجام ہے، کوئی ظلم کرے ظلم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ پیغام دیا گیا، اللہ طاقت دے، اللہ جوانی دے، اللہ علم دے، اللہ کوئی نعمت دے، غرور مت کرو، گھمنڈ مت کرو، ظلم مت کرو، کسی پر زیادتی مت کرو، اس لیے کہ تکبر کرنا اللہ کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے بڑائی میری چادر ہے اور تکبر میرا تہبند ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل کروں گا، اس کے دانت توڑ دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے غرور اور تکبر میرے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا، اور غرور اور تکبر صرف اللہ کی شان ہے، یعنی کہ میں اور میرے سوا کوئی نہیں، اور میں جو چاہوں کروں، یہ شان صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور باقی یہ شان کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے تکبر کبھی مت کرنا۔ اللہ نے دولت دی ہو، مال دیا، آج تو خاص طور پہ تھوڑا سا بھی مال آتا ہے لوگوں کے اندر میں پن آ جاتا ہے، انا آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، میں پن آ جاتا ہے، اسی طریقے سے جوانی کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، میں پن آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اللہ کے کسی بھی بندے پہ ظلم مت کرو، ورنہ انجام فرعون کا دیکھ لو۔ قرآن کی آیت بار بار فرعون کا ذکر آیا ہے، بار بار فرعون کا تذکرہ، بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ، پکار پکار کر ہمیں کہا جا رہا ہے گھمنڈ نہ کرو۔ اگر آج سے پہلے بڑی باتیں کی ہے، بڑے بول بولے ہیں، تکبر کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے، رمضان شریف کا پیارا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور عاجزی کے ساتھ، ایک بندہ جیسے عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ویسے زندگی گزارو۔